خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الرسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غلو قاسم. محمد تاج رسل الله قاتمة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر وجودات زینت بزمی کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار بہربار میں ہدیت السلام عرض کرنے کے بعد رب الجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے فقہ حنفی کی انفرادیت. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کی اس جامع اور صحیح ترین تعبیر و تشریح کو سمجھنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور آپ کی محنت اور اجتہاد کی بنیاد پر فقہ حنفی کو دیگر ائمہ کی فقہ پر برتری حاصل ہے، اس کا اعتراف دیگر ائمہ نے بھی کیا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے تذکرے کے لحاظ سے مختلف ائمہ نے آیات اور احادیث سے بھی اس کا استشہاد کیا ہے کہ قرآن و سنت میں اس کردار کی طرف اشارات موجود ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا
دنیا سے چلے جانے کے بعد جب شریعت کے اصول کو کمپائل اور مدبر کرنے کا وقت آیا تو اس اہم ذمہ داری کے لحاظ سے متعدد فرامین میں پہلے سے اشارات موجود تھے. پھر اللہ کے فضل اور توفیق سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ منفرد اور مثالی کام کیا کہ جس پر قیامت تک کے لیے پیش آنے والے مسائل کا حل لکھنے والے آپ کے اصولوں کے محتاج بھی ہوں گے اور پابند بھی رہیں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں امام خوارزمی نے جامع المسانید کی جلد نمبر 1 میں جو لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو کہ اجمی تھے، فارسی تھے اور قرآن و سنت کے علوم اور ادراک کے لحاظ سے انہوں نے یہ مقام پایا کہ عرب اور ائمہ عرب اور ائمہ سادات ان کی تحقیقات کے محتاج ہوئے. اس سلسلہ میں مسند امام احمد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417 پر یہ حدیث شریف اور امام نسائی کی سنن کبریٰ کے اندر بھی یہ حدیث نمبر 8278 نمبر پر موجود ہے. اور اس کے علاوہ سے مسلم شریف میں 2546 نمبر پر اس حدیث کا تذکرہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ جب آپ پر سورہ جمعہ کا نزول ہوا تو آپ نے فلما قرأ لوگوں کے سامنے سورہ جمعہ کی تلاوت کی. اس میں یہ الفاظ بھی پڑھے جو بھی میں نے خطبہ میں پڑھے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کیونکہ اس سے پہلے ذکر ہے کہ رب ذوالجلال نے امیین میں رسول کو بھیجا جس نے ان کا تزکیہ کیا، ان کو ستھرا کیا. اب اس ذکر کے بعد یعنی وہ کون امیین جو تزکیہ پایا کر کس مقام کو پہنچے، یعنی منصب صحابیت پایا، کیونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جن کا تزکیہ کیا وہ صحابی بنے. اگرچہ قیامت تک ایمان والوں کا تزکیہ سرکار ہی فرما رہے لیکن براہ راست جن کا تزکیہ ہوا وہ صحابہ ہے. تو رب ذوالجلال نے ان کا ذکر کر کے فرمایا وآخرین منہم، کچھ اور بھی ہیں. ایک ہوتا آخر، وہ اول کے مقابلے میں ہوتا ہے، ایک ہوتا آخر جس کا معنی ہوتا ہے دوسرا، اور اس سے پھر جمع کا صیغہ اور منصوب ہے. وآخرین منہم، وہ لوگ جن کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ بھی عطا کرنے والے ہیں اور تعلیم بھی عطا کرنے والے ہیں، کیونکہ پیچھے 2 چیزوں کا ذکر ہے. آخرین منہم، امیین میں سے کچھ اور بھی ہیں، کچھ تو آ گئے کہ جن کا تزکیہ ہو گیا اور صحابی بن گئے. لما یلحقوا بہم، وہ ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، وہ بعد میں آئے گے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ابھی تک. لیکن لم ایک ہوتا ہے لما، تو لم اور لما کی نفی میں فرق یہ ہے کہ لم کی جو نفی ہوتی ہے اس میں استغراق نہیں ہوتا اور لما کی نفی میں استغراق ہوتا ہے. یعنی پورا اب تک وہ ان لوگوں سے یعنی صحابہ سے آ کر نہیں ملے، لیکن تزکیہ میں وہ بھی شامل ہے، تعلیم میں وہ بھی شامل ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی تعلیم دے دی ہے اور تزکیہ ان کا بھی کر دیا ہے، لیکن ابھی تک لاحق نہیں ہوئے، اسے وہ پیدا نہیں ہوئے. یہ جس وقت آیت کریمہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی
اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک نئی قوم کا ذکر تھا، وہ لوگ جو سرکار کا زمانہ نہیں پا سکے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلکہ رب ذوالجلال تزکیہ اور تعلیم میں شامل کر رہا، تو صحابہ کے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوا، قیلا من ہؤلاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ابھی تک نہیں آئے لیکن وہ ہیں ایسے کہ ان کو بھی تعلیم و تزکیہ کا منصب دے دیا گیا ہے، یعنی ان کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہے، انہیں تعلیم بھی ملے گی، تزکیہ بھی آپ کی طرف سے ان کو ملے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا آیت میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری اس وقت کی دنیا میں وہ نہیں ہے اور پھر آ جائیں گے؟ تو فلم یراجعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے سائل کا جواب نہیں دیا۔ جب اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اور اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ جواب بازل آتا نہیں ہے، جواب نہ دینے میں کی حکمتیں ہیں۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ یہ پوچھنے والا اس سوال کے ساتھ کتنی دلچسپی رکھتا ہے، اگر میں ایک بار جواب نہیں دیتا تو کیا یہ پھر پوچھتا ہے دوسری بار، تیسری بار، تاکہ اس کا شوق اور سوال کی امپارٹینس اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اس کا اظہار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، حتی سألہ مرتين او ثلاثہ، یہاں تک کہ سائل نے دوبارہ پوچھا، سرکار نے پھر بھی جواب نہیں دیا، تو اس نے تیسری بار پوچھا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تیسری بار سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن کی اس آیت کی تفسیر آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ فآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ کچھ اور بھی ہیں اس عظیم مذہب میں، تعلیم و تزکیہ ان کے لیے بھی ہے، اور ابھی تک آئے نہیں ہیں، وہ امیین کی اس لسٹ میں جو سیابی بن گئے وہ لاحق نہیں ہوئے، بعد میں آئیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وفینا سلمان الفارسی، ہمارے اس اجتماع میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں فوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یادہ علی سلمان، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھا، ثم قال، پھر فرمایا، یعنی آپ وہ جواب دینے لگے ہیں، وہ کون ہے جو ابھی آئے نہیں آئیں گے اسلام میں، اور تعلیم و تزکیہ میں ہم نے ان کو شامل کر لیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ السُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، اگر ایمان سریا پہ بھی ہوا تو اس کی قوم کے بندے اتار کے لے آئے، یعنی ان کے اندر طلب اتنی ہوگی، تڑپ اتنی ہوگی، وہ اتنا تلاش حق میں ہوں گے، اگر اتنی دور سے ان کو ایمان لانا پڑا، ایمان کی تعلیم لانی پڑی کہ زمین پہ میری نہیں رہی اور سب کچھ وہ سریا پر ہے، فرمایا اس کی قوم کے لوگ وہ وہاں بھی پہنچیں گے اور وہاں سے بھی ایمان لے آئیں گے اور ایمان کی تعلیمات لے آئیں گے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ سرکار دیکھ رہے تھے کہ ایمان زمین سے اٹھے گا نہیں، جب قرآن زمین میں رہے گا، سینوں میں، کتابوں میں، صحائف میں، تو ایمان بھی رہے گا، لیکن اس میں جو کوشش اور جد و جہد ہے فارسی نسل اور اجمی لوگوں کی، اس کو سرکار نے اپریشیٹ کرتے ہوئے فرما دیا بطور فرض، اگر روئے زمین پہ ایمان نہ ملے اور ایمان سریا پر ہو، فرمایا یہ اس کی نسل کے لوگ وہاں تک بھی جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، ابھی آئے نہیں آئیں گے، رب نے ان کے سینے بھی ستھرے فرما دیے ہیں۔ لو کان الایمان عند السریا لنالہ رجال من ہؤلاء، رجال من ہؤلاء، ہم اپنے سوچ اور مسلک کے لحاظ سے تعصب پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک لوگ تعصب کی بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم اجمی ہیں،
ہمارا مقام اور ہے، ان کا مقام اور ہے. یاروں میں کچھ تعصب کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں، ہم عراق میں پڑھتے تھے تو یہ نعرہ اکثر لکھا ہوتا تھا کہ امت عربیۃ واحدہ ذات رسالۃ خالدہ. تو عرب یہ کہتے ہیں کہ رسول تو ہمیشہ ہمارے اندر آئے، تو یہ اجمیوں میں تو کوئی رسول نہیں آیا. تو اس کو بنیاد بنا کر بھی کچھ لوگ ایک تعصب پیدا کرتے ہیں. ہمیں اعتراف ہے عرب کی فضیلت کا، اور جو رب ذوالجلال نے بالخصوص ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا آپ کے لیے سرزمین مکہ شریف کو ولادت کے لیے، اور ہمیشہ کے آرام کے لیے مدینہ شریف کو، اور آپ کے لیے خاندان قریش کا، اور آپ کے لیے جو عربی زبان کو منتخب کیا. اس بنیاد پر ہم عجم کی ساری عظمتوں پر عرب کی کروڑ عظمتیں تسلیم کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود عربی ہے، آپ کی زبان عربی ہے، اور آپ کا جغرافیہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد وہ لسان اہل جنت بھی ہے اور لسان برزخ بھی ہے. قبر میں بھی سوال و جواب اسی عربی زبان پر ہوگا. اور حضرت حسن بصری کہہ رہے تھے جب کچھ لوگوں نے عربی پڑھنا شروع کی تو کہا احسنوا، اچھا کیا، یتعلمون لغۃ نبیہم، یہ تو آپ نے نبی کی بولی سیکھ رہے ہیں. اس لحاظ سے یعنی یہ عظمت ہے عربی ہونے کی، اور عربی ہونے کے ساتھ جو عظمت میں محور ہے وہ ایمان کا ہے. کوئی عربی النسل ہو اور ایمان سے معلوم ہو تو ہم اس کو اس عظمت کا نہیں سمجھتے، ورنہ ابو جہل بھی تو عربی النسل ہی تھا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تو عربی النسل ہی تھا. اور وہ عربی کہ جس کو سرکار کی عربیت کی خوشی نہیں ہے، اور جس کو سرکار کی نسبت پر فخر نہیں ہے، اس عربی کو بھی ہم کچھ نہیں سمجھتے. وہ ابو جہل بھی عربی ہے، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی عربی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رب نے عرب کو منتخب کیا، جو اس نسبت پر بھی فخر کرتا ہے، ہم اس کے قدموں کو چومنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. کچھ ادھر سے تعصب کا اظہار کرتے رہے، اور کچھ یہاں تک کہ فارسی ہونے پہ، اجمی ہونے پہ، جیسے آج یعنی اس عربی کے مقابلے میں پنجابی ہونے پہ، سندھی ہونے پہ، بلوچی ہونے پہ، پٹھان ہونے پہ کچھ لوگ فخر کرتے ہیں. تو ہم اگرچہ عجم کے ہیں، اور عجم کی فضیلتیں زبان رسالت سے ثابت ہیں، مگر ہمارا عجم کا عین سے لے کر میم تک جہاں اختتام ہوتا ہے فضیلتوں کا، اس سے آگے عرب کی عین کا آغاز ہوتا ہے. اور وہ فضیلتیں ساری کی ساری سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. لیکن یہ لجپالی ہے میرے نبی علیہ السلام کی، نوازنے پہ آئے تو عجم کو بھی کتنا نواز دیا. یعنی اگر دیکھا جائے فقہ کے امام، تصوف کے امام، قرات اور تجوید کے امام، صرف اور نحو کے امام، تو یہ ساری امامتیں جن لوگوں کو ملی ہے، ان کا اگر نسب دیکھا جائے وہ فارسی النسب ہے، وہ اجمی النسب. کتاب سیبویہ، صرف و نحو میں اکبر سے آ کر تمام قرآنی گرامر کی اولین اور جامع کتاب ہے، اور یہ حصہ بھی عجم والوں کا ہے. اور تمام فقہ اسلامی میں جو اولین حیثیت ہے وہ فقہ حنفی کی ہے، اور یہ خدمت بھی عجم والوں کی ہے. یہ رب ذوالجلال نے اس انداز پر، بلکہ سب سے بڑھ کے تو اللہ کا کلام ہے جو عربی زبان میں ہے، لیکن جس امام کی قرات پہ پوری دنیا میں آج قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ کوفے کے امام کی قرات ہے. وہ حجاز کا علاقہ، اصل جو عرب، جو کہ عراق کے علاقے کو اس وقت عراق العجم اور عراق العرب اور اس انداز میں تقسیم کیا جاتا تھا. اور آج بھی کچھ لوگ فرق کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کوفی تھے اور یہ کوفے والے ہیں اور ہم مدینے والے ہیں. میں کہتا ہوں پوری کائنات میں اگر قرآن پڑھا جاتا ہے تو کوفے کے قاری کی قرات میں پڑھا جاتا ہے، اور اگر سمجھا جاتا ہے
نبی اعظم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا لو کان ایمان عند سلیہ للالم رجال من ہؤلاء، یعنی یہ عجم کو فارس کو، اس میں فارس میں ہمارا علاقہ پاکستان کا یہ بر صغیر، اس میں صدیوں تک زبان فارسی رہی، ہمارے سارے فتاوا وہ یہ مغل دور تک فارسی زبان میں موجود رہے، یہاں کی سرکاری زبان فارسی رہی، اور یہاں پر حضرت داتا گنج بخش جویری کی کشف الماجوب اصل میں وہ فارسی میں ہے، اور اس پورے ایریے کے اندر اور فارسی عربی کے قریب قریب ہے، اور اس کے بعد یہ جتنے بھی فضائل ابرائے فارس کے لیے ثابت ہوئے وہ عجم کے پورے علاقے کے لیے ثابت ہوئے اور عجم کے پورے جغرافیے کے لیے ثابت ہوئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا لَلَالَهُ رِجَالٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، اس کی قوم سے ایسے رجال ہوں گے جو وہاں سے بھی جا کر ایمان اتار کے لے آئیں گے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو روایت کے اندر الفاظ ہیں حدیث کے بالکل اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، امام فارسی نے اس کو لکھا ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه آیت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ کون سی آیت؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پھر گئے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے جگہ ایک اور قوم لے آئے گا، تبادلہ کر دے گا رب الجلال۔ اس واسطے مت پھرنا، قائم رہنا۔ اگر تم پھر گئے تو اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ اللہ اور لوگوں سے دین کا کام لے لے گا، اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا، تبادلہ کر دے گا رب الجلال۔ یہ آیت کریمہ اس وقت پڑھی گئی۔ فقالوا من هؤلاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا بابو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن ہمارا متبادل علم کو قرار دے رہا کہ اگر پھر گئے ان تولینا استبدل بنا قوما غیرنا، اللہ ہماری جگہ اور قوم لے آئے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ پہلے تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم پھریں گے نہیں، برقرار رہیں گے، لیکن متبادل متوقع کون سی لوگ ہیں، کون سی قوم ہے کہ جن کا رب ذوالجلال نے ذکر کر دیا ہے؟ تو کہتے ہیں فَضَرَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذ سلمان الفارسی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ران پر ہاتھ مارا، پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ھذا وقومہ، یہ اور اس کی قوم، یعنی تم شرف پالے اور پالو تو اس کی حفاظت بھی کرنا، اس پہ قائم بھی رہنا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نہیں پھسلا، سارے قائم رہے اور اس خدمت میں موجود رہے، لیکن جب بعد میں کچھ عرب ہو کے آگے پیچھے ہوئے تو عجم والوں نے جگہ پوری کی اور فارسی نسل لوگ پہنچے حجاز میں، حجاز میں علاقہ کے علاوہ جو مقامات تھے، اس کے لیے دین کے لیے اپنے ذہن پیش کیے، دماغ پیش کیے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ تم یاد رکھو اور جو حاضر نہیں ہے ان تک بات پہنچا دو۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ جن تک تم بات پہنچاؤ وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ حفاظت کرتے ہیں، ان میں سے جو بعض تھے ان کے مقابلے میں بات آ رہے، یہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس خطبے کے اندر موجود ہے کہ یہ جو غیر حاضر ان تک میری باتیں پہنچاؤ، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی اور ہو زیادہ حفاظت کرنے والا، زیادہ محفوظ رکھنے والا۔ اس بنیاد پر یہاں یہ لفظ بولنے کے بعد ھذا وقومہ، فرمایا لو کان الدین معلقا بالثریا لنالہ رجال من الفرس، یہاں پر لفظ ہے دین کا، پہلے تھا لفظ ایمان کا، فرمایا اگر دین کندیل کی طرح لٹک رہا ہو سریا کے ساتھ اتنا دور،
فرمایا اس بندے کی نسل کے لوگ چلے جائیں گے اور وہاں سے بھی دین اتار کے زمین والوں کے لیے عام کر دیں گے، اسے پھیلا دیں گے اور اس کی تعلیمات کو اجاگر کر دیں گے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلی دو حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، اور پھر ان میں سے جو پہلی تھی اس کے ماخذ میں نے مسند امام احمد، صحیح مسلم شریف اور امام نسائی کی سنن کبریٰ وہ ماخذ بیان کی، ان میں وہ حدیث نہیں موجود۔ اور دوسری جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، یہ حدیث شریف جو ہے اس کا تذکرہ امام ابو نعیم نے تاریخ اصفہان میں کیا ہے، امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار کے اندر اس کو روایت کیا ہے، امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر، یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں، اس کا ذکر کیا ہے، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اس کا ذکر کیا۔ اور دلائل نبوت، ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیلیں، تو امام بہقی نے دلیل نبوت یہ بیان کی کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جنہیں کل کی خبر نہ ہو، ان کے سامنے ساری تاریخ ہے، کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، یا اگر بدلہ تبادلہ ہوگا تو کون سے لوگ جگہ بھریں گے؟ سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا شوق، ان کی دسترس، علم میں ان کا مرتبہ و مقام، اور یہ تمام ائمہ جنہوں نے دین کی خدمت کی، یہ چونکہ ساری غیب کی خبریں تھیں، مستقبل کی باتیں تھیں، اور اللہ کے نبی ہوتے ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے۔ اس بات سے امام بہقی نے اس موضوع میں کو ذکر کیا کہ جو دلائل نبوت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس واسطے نبی ہیں کہ آپ غیب کی خبریں عطا کرنے والے ہیں۔ اس مقام پر جو تیسری حدیث ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو وائل، کس سے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، جن سے فقہ حنفی کی اکثر جو دلائل ہیں مروی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنیف علما، عبداللہ بن مسعود تو ایک علم سے بھرے ہوئے گھر کا نام ہے، یعنی یہ انسان نہیں، یہ علم سے بھرا ہوا گھر ہے، اتنا علم جن کا سرکار نے اپنی زبان سے بیان کیا، کنیف علما، علم سے بھرا ہوا فیکٹر، صرف چند فٹ کا انسانی بدن نہیں، ان کا قد بظاہر چھوٹا سا تھا، لیکن فرمایا یہ تو پورا گھر ہے بھرا ہوا علم کا، سرکار کے دربار سے اتنا بڑا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الدین معلقا بالثریا لتنامه ناس من ابناء فارس، اگر دین ثریا پر لٹکا ہوا ہوگا تو ابناء فارس کے بیٹے وہاں سے بھی اتار کے لے آئیں گے۔ یہاں پر ہے لتنامه ناس من ابناء فارس، ابناء فارس اجمی لوگ، ان میں سے، ان کے بیٹوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوں گے کہ جو وہاں سے بھی، اگر وہاں دین پہنچ گیا تو وہاں سے بھی دین کو لا کے لوگوں پہ پھیلا دیں گے اور عام کر دیں گے۔ یہ حدیث شریف جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اس کو امام طبرانی نے موجب کبیر کے اندر روایت کیا، جس میں اس غیب کی خبر کا تذکرہ موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ ختم نبوت کی دلیلیں ہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا وہ لہجہ تھا کہ جس لہجے میں ہی صرف اس وقت کے لوگوں کی بات نہیں تھی، قیامت تک کے لوگوں کی بات ہے، اور یہ خصوصیت ہے۔ باقی سارے نبی اپنے عہد کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی اس وقت تک تھی، بعد میں اور نے آنا تھا اور اوروں کی ڈیوٹی تھی، اور میرے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد کسی نے نہیں آنا، یعنی نبی میں آخری ہوں اور شریعت میری آخر تک ہے، تو جو حالات ہیں وہ میں نے ہی بیان کرنے ہیں۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ہی باقی نبیوں سے مختلف ہے۔ باقی نبیوں کے جو قرآن مجید میں کلمات ہمیں ملتے ہیں کہ فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، مختلف انبیاء کرام وہاں پر لفظ ہے یا قوم، اے میری قوم، لیکن سرکار فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانیت۔ وہ اس وقت کے لوگ نہیں، قیامت تک کی انسانیت، قیامت تک کے لوگ، یعنی خطاب کا انداز ہی اتنا جامع ہے جس میں گفتگو کرتے وقت
تھا کہ سب کچھ دیکھ کے قیامت تک کے لیے اپنا دین عطا کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ آیت پڑھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَسُئِلَ مَنْهُمْ، پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں جن کا تبادلہ ہوگا آ جائیں گے، اگر بطور فرض ایسا ہوا تو کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فارس کے لوگ ہیں، لو کان الدین بالسریہ لتناولہ الرجال من فارس، اگر دین سریہ پہ بھی ہوا تو فارسی لوگوں کو شوق اتنا ہوگا، اتنا شوق ہوگا کہ وہاں تک چلے جائیں گے اور وہاں سے دین اتار کے لوگوں کے قریب لے آئیں گے۔ یہ حدیث شریف جس کو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو امام ابو نعیم نے تاریخ اصفہان کے اندر ذکر کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 پر۔ ایسے ہی حضرت سلمان فارسی خود روایت کرتے ہیں یہ حدیث شریف، جس سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5ویں حدیث ہے اس موضوع کی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یا سلمان لو کان الدین معلقا بالسریہ لتناولہ ناس من اہل فارس، اگر دین سریہ پر بھی ہوا تو اہل فارس کہاں سے بھی لے آئیں گے، سریہ پر بھی دین ہوا۔ اب ایک صحابی کی روایت کرے تو ان سے آگے ہزاروں روایت کرتے ہیں، ہزاروں سے لاکھوں کرتے ہیں، لاکھوں سے کروڑوں کرتے ہیں۔ صرف ایک صحابی کی جو مروی ہے وہ بھی مستند ہے، آگے اگر سند صحیح جا رہی ہے تو یہاں تو جو اوریجن ہے مکہ کے اندر ہی اتنے متعدد صحابہ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 جدا جدا حدیثوں کے راوی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے روایت کر رہے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا جدا مواقع پر گفتگو ہوئی، اس کو 2 آیات کی تفسیر کے اندر اور دونوں آیات کے لفظوں میں مستقبل کا اور بعد کا ذکر صریح الفاظ میں موجود ہے۔ آخرین منہم والی اور یستبدل، یہ جو تقاضا ہے ان کا عبارت النص کے لحاظ سے کہ یقیناً ایک اور طبقہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ وہ رب ذوالجلال ان کو دین کی خدمت کے لیے چنے گا، موقع ملے گا اور وہ دین کا پیرا دیں گے، اور استبدال صحابہ کے لحاظ سے نہیں ہوگا لیکن بعد والے عرب جو ہے ان میں جو کوئی بھی چھٹتا جائے گا تو آگے دین کسی کا ہے اس پر کہ وہی کرے تو دین کا کام ہو، ایسا نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے خاندانوں کی نسلیں آگے ویران ہو جاتی ہیں اور کسی کٹیا سے کوئی نظارہ نکل آتا ہے اور پھر دین کا کام شروع ہو جاتا ہے اور آج تک وہ سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جب حضرت سلمان فارسی نے پوچھا تو مزید تفصیل فرمایا لو کان الدین معلقا بالسریہ لتناولہ ناس من اہل فارس، اگر دین سریہ پر بھی ہوا اہل فارس کے لوگ اسے لے آئیں گے۔ اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے اور وہ تجربہ کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، آج بھی چیلنج کے طور پر میں کہتا ہوں، یہ ہم جس پڑھتے تھے عراق میں باقی عرب ممالک کے لوگوں سے کتنے بار اس پر بات ہوئی، ہمارے کلاس فیلوز، ہمارے اساتذہ وہاں پر عراق کے اندر اور بہت سے ملکوں کے جو میری کلاس تھی اس میں 25 ممالک کے لوگ پڑھتے تھے اور اس میں سارے عربوں کی ساری کنٹریز کے طلباء موجود تھے۔ تو ہمارا کلاس میں جانا، ہمارا کلاس میں بیٹھنا، ہمارا ساتھ امام آبادنا، جتنے ہم تھے بنگلہ دیش کے، افغانستان کے، پاکستان کے، انڈیا کے، سری لنکا کے، تو ہمارا انداز دیکھ کر وہ خود یہ کہتے تھے کہ جتنا رنگ دین کا وہاں ہے اتنا یہاں ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ان کے منہ کا اعتراف۔ سب سے پہلے
استعمار نے حملہ کیا تو عربوں پہ، داڑیاں ان کی کٹنگ، سر ان کے ننگے ہوئے، اللہ ماشاءاللہ جو آج بھی اپنے اصل پہ قائم ہے وہ تو قائم ہے، لیکن جو بگاڑ آیا جس وقت اس انداز میں، اب اپنے معاشرے کے اندر اگرچہ یہاں بھی دن بدن سوال آ رہا ہے، شاعر اسپرچل مارل ویلیوز کے لحاظ سے امامے والے کتنے لوگ ہیں، داڑھی پوری کتنی لوگوں کی ہے، آج سے پہلے 1 صدی کا گوجرانوالا کا منظر دیکھو، 2 صدی پہلے کے لوگ دیکھو تو کتنے تہجد گزار، کتنے پوری داڑھیوں والے، کتنے اماموں والے، کتنے شریعت کے پابند۔ تو عرب کا آج کا ماحول ہمارے آج کے ماحول سے کہیں زیادہ زوال پذیر ہو چکا ہے ان کے بقول۔ اور یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، جب میں حج پہ گیا تو یک وقت فلائٹیں اتر رہی تھی، تو جدہ ایئرپورٹ پر ایک حال میں ہمیں بٹھایا گیا، اتنے میں دوسرے حال میں، تیسرے میں، چوتھے میں عرب ممالک کی فلائٹیں آنا شروع ہو گئی، اور جس وقت سارے سامنے نظر آ رہے تو مجھے ویسے خیال آ گیا، میں نے کہا دوستوں کو کنوں ان میں سے کتنے داڑھی والے ہیں، سنت کے مطابق جن کی داڑھی ہو کتنے لوگ ہیں؟ تو میں منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ افسوس سے کہہ رہا ان پورے 2-3 ملکوں کی فلائٹوں میں ہمیں 2-3 بندے کی پوری داڑھی والے نظر نہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی وہ بھی چند لوگوں کی، اور پاکستان کی جو فلائٹ تھی اس میں تقریباً 60% داڑھی والے۔ اب یہ آج کا پس منظر خبر اس وقت کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ سلمان فارس کی نسل عجم کے لوگ وہ دین اتار کے لائیں گے، اور بڑا صرف پڑھنے کے لیے نہیں لائیں گے، عمل بھی کر کے دکھائیں گے، عمل کر کے دکھائیں گے، اور عمل کرنے کے لیے پھر دین کی تشریحات ہونی چاہیے، عمل کرنے کے لیے آیت ایک ہے تو مسئلہ ہزاروں سے ثابت کر کے قیامت تک کے مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ جنہوں نے 5 لاکھ مسائل حل کر کے عطا فرمائے ہیں، یہ علمی طور پر، یعنی یہ جیورسپروڈنس فقہ حنفی اصول دین کا کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ حضرت سلمان فارسی کو فرمایا یتبعون سنتی، یہ عجم والے میری سنت کے پابند ہوں گے، فارس کے لوگ، عجم کے لوگ یہ اتار کے لے آئیں گے، وہاں سے بھی اگر دین ہوا، یہ کنایا تھا مشکل سے مشکل مقام پر۔ اب جن کے گھر قرآن اترا ہے، جن کے معاشرے میں اترا ہے، جو پیدا ہی ارض القرآن میں ہوئے ہیں، جو پیدا ہی ارض الوحی میں ہوئے ہیں، آج کے لوگ وہاں کے، اور ادھر جو پیدا پنجاب میں ہوئے ہیں، چناب کی دھرتی میں ہوئے ہیں، وادی بہران میں ہوئے ہیں، یا وہ کابل اور افغانستان میں ہوئے ہیں، آج کا میپ بنا کے دیکھ لو، وہاں کے لوگ کتنی صرف جانتے ہیں، کتنی نحو آتی ہے، ان کو قرآنی گرامر میں مہارت کتنی ہے، ان کے پاس جیورسپروڈنس استدلال استنباط کے لحاظ سے کتنے لوگ تیار ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اس زوال کے زمانے میں بھی ہمارا ملک ان کے مقابلے میں یہ بر صغیر کا علاقہ کئی وجوہ سے فوقیت رکھتا ہے۔ اس وقت بھی جتنے ہمارے یہاں محنت ہوتی ہے کہ گرامر پڑھنی ہے، صرف اور آپ کو یاد کرنا ہے، اس کا 40واں حصہ بھی ہمارا نظر نہیں آتا۔ اس وقت ہم پڑھتے تھے بغداد شریف میں، تو ہمارے نصاب میں، ہمارا جو پرانا نصاب ہے مکی شریف کا، تو ایک کتاب صرف میں پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے قانون چا کھیوانی، وہ پنجابی میں لکھی ہوئی ہے لیکن گرامر عربی کی ہے۔ کھیوان یہ چکوال، بترال، لکھنے والا چکوال کے ایک دیہات کا، شرح کرنے والا فارسی میں، پنجابی کی لکھی ہوئی کی فارسی میں شرح کرنے والا بترال کا، اور پڑھنے والے سارے عربی النشر میں۔ یہ کتاب جو ہمارے پرانے نصاب میں پورے سال میں صرف ایک کتاب پڑھائی ہے، اور بلکہ اس کے اتنے ہیں، چھوٹی سی کتاب۔ اب ہم بھی جامعہ دلالیہ میں وہ پڑھاتے ہیں، اگرچہ وہ نصابوں میں سے آج نکال دی گئی،
कानूनचा खिवाली, वो कानूनचा खिवाली, उसके कानून यूं याद कराए जाते हैं जैसे हाफिज मंजिल पढ़ते हैं, ये गलती भी नहीं होगी। पूरे का पूरा अव्वल से आखिर तक कानूनचा हमारे तालिब इल्म एक जगह बैठे सुना देंगे। मैंने खुद वो जो किताब साल में पढ़ी जाती, मैंने 2.5 महीने में वो पढ़ी थी, और आज भी यानी जो ये सब लफ्ज़ आप पढ़ते हैं उसकी रोशनी में वो बुनियाद है हमारे पूरे निजाम के अंदर, जिसे वो कानूनचा आ जाए वो आलिम बन जाता है, अगर कानूनचा ना आए, अगर 10 साल भी लगाए वो जाए ही रहता है। तो ये पंजाबी में किताब, तो बगदाद शरीफ में बात हो रही थी कि ये लफ्ज़ कैसे पढ़ना है, इसकी बुनियाद क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, मस्दर क्या है, इसके तरीके कितने हैं, इसमें कौन कौन सा कानून लगता है। तो मैंने कानूनचे का एक कानून उन अरबी लोगों के सामने अरबी में तर्जुमा करके बताया। मैंने कहा ये इसका टेक्स्ट है, ये इसका मतलब है, ये इसके अंदर प्रिंसिपल्स और उसूल है, ये शराइत है कि कानून तब लगेगा जब शर्तें पाई जाएंगी। ये कानून लगने के बाद की बदली हालतें हैं कि पहले वाव था फिर अलग बन गया है, पहले या था फिर अलग बना है, और उससे पहले की शेप क्या थी, बाद की शेप क्या है, ये सारा सर्फ में एक लफ्ज का सारा सिलसिला नसब बयान करना होता है, कहां से कहां तक इसमें तब्दीली होगी, फिर ये है, और इससे आगे इसकी नस्ल में कितनी तब्दीली हो सकती है। तो जब मैंने बयान किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये किस किताब से पढ़ा, तो मैंने उनको अरबी में बताया कि हमारे यहाँ ये एक किताब है जिसका नाम कानूनचा खिवाली है, तो ये उसमें है। उन्होंने कहा क्या ये तुम्हारे यहाँ आखिरी साल में पढ़ाई जाती है? मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ ये पहले साल में पढ़ाई जाती है, इसके बाद और किताबें हैं, ये पहली किताब है हमारे यहाँ। तो वो इतना हैरान हुए कि जिस सिलेबस की पहली किताब इतनी जामे है, उसकी बाद वाली किताबें कितनी जामे है, जिसके बाद हम मजीद 8 साल पढ़ते हैं, 9 साल पढ़ते हैं, बल्कि बंदा नाचीज ने तो 13 साल कोर्स मुकम्मल किया, वो ग्रामर और उसके बाद के जो उलूम है। तो इस बहस के बाद वो मुझसे पूछने लगे कि जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ते रहे हो, हम चाहते हैं कि हम भी वहां दाखिला लें और हम भी वहां जाके पढ़े। तो ये यानी हम जैसे निकम्मे इस सवाल के जमाने के पढ़े हुए लोग, उनको देखकर अरबों को हैरत हो कि बोली हमारी है, कानून इनको आते हैं, बोली हमारी है, ग्रामर की तफसीलात ये हमसे ज्यादा जानते हैं। इससे पहले का जो जमाना था जब बर्रे सगीर की मांग इमाम अहमद रजा बरेलवी से सजी हुई थी, जब बर्रे सगीर में हजरत पीर मेर अली शाह जैसे लोग इल्म हिकमत के ताजदार थे, उस वक्त का अगर मेरिट बनाया जाए, मेरे पास रिकॉर्ड में है, उस जमाने में मुल्क शाम का एक वफद आया, उन्होंने बर्रे सगीर का जायजा लिया इस बुनियाद पर कि जितने चोटी के यहाँ उलमाए किराम हैं हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो ये पता तो किया जाए वजह क्या है कि ये अजमी होते हमसे आगे। तो वो टीम आई, उन्होंने सारे मदारस का सर्वे किया, जो फाइनल उनका प्रोग्राम था उसमें उन्होंने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा कि असल कमाल सारा यहाँ के निसाब का है, हम सहूलत पसंद हो गए हैं, हमने पढ़ना छोड़ दिया है, हम खुलासा टाइप में गुजारा करते हैं, ये पूरी पूरी किताब पढ़ते हैं। और ये जो उलूम आलिया है, एक उलूम आलिया जो हायर एजुकेशन, उसके नीचे उलूम आलिया अलिफ के साथ आला, जो ज़राए और सोर्सेज हैं इल्म के, ये उसमें मेहनत ज्यादा करते हैं। असल इल्म तो आयत में है, असल इल्म तो हदीस में है, मगर सरफो नावाए को पता चले कि आयत में क्या है, हदीस में क्या है, उसूल फिका का पता हो, ये उसूल हदीस का पता हो, ये सारी चीजें। तो ये यानी फर्क आज भी कायम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस फारिस नस्ल इंसान की जो कौम है, अजम के लोग जो हैं वो क्या करेंगे, फरमाया अगर दीन सुरैया पर भी हुआ तो वहां से उतार के ले आएंगे। क्या करेंगे, फरमाया सिर्फ पढ़ाई में ही आगे नहीं होंगे, सुन्नत की पैरवी में भी आगे होंगे। सुन्नती, वो मेरी सुन्नत के पैरोकार होंगे। और मैं एक मुआसराना जो लिटरेचर का तकाबुल है उसका भी कायल हूं। मैंने हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ, जो कि अब अरबी में भी तर्जुमा हो चुका है, असल फारसी में है,
ہمارے ہاں اردو میں انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. جس زمانے میں ہند کے اندر سرحد شریف میں اکبر کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی اکبر کی نام نہاد روشن خیالی کو لگام دینے کے لیے جیل کی سوراخوں میں تھے، اور آپ نے نہ تو خود کچھ بمبار تیار کیے نہ جیکٹیں بنائی، بلکہ آپ قلم سے خطوط لکھتے رہے فوج کے افسروں کو، بادشاہ کے وزیروں کو، اور مختلف جو آپ کے خلفاء تھے ان کے نام تصوف طریقت کے اسباب لکھتے رہے. اور یہ لکھا کہ جہاں تصوف کی کتابیں پڑھائی جائیں وہاں فقہ الفی کا درس بھی دیا جائے. تو مکتوبات امام ربانی اس اثر کے لے کر اگر اس عہد کے عرب علماء کا لٹریچر دیکھا جائے تو خواہ وہ حجاز ہو، خواہ وہ یمن ہو، خواہ وہ شام ہو، خواہ وہ مصر ہو، ہمیں کسی عربی علاقے میں مجدد الفسانی کے لٹریچر کا کوئی بدل نظر نہیں آتا. یعنی وہ مکتوبات شریف کہ جو بظاہر دیکھنے کو کھاتے ہیں لیکن وہ بڑے بڑے سائز سے اس سے موٹی 2 جلدوں پر مشتمل ہے، فارسی زبان میں اور عربی ان کے اندر موجود ہے. علم کا ایسا خزانہ کہ جو ہمیں وہاں نظر اس دور کے اندر نہیں آتا. اور پھر سنت کا ایسا سبق، سنت کا ایسا سبق کہ ایک ایک سنت کی پیروی کے لیے، ایک ایک سنت کی پیروی کے لیے حضرت مجدد الفسانی نے پورے پورے نصاب مرتب کیے، سونے کے لحاظ سے، اٹھنے کے لحاظ سے، بیٹھنے کے لحاظ سے. اور پھر اس قدر ان کو کنٹرول تھا. ان کا خط یہ نہیں کہ ایک مفتی ملا نے خط لکھا، وہ خط لکھتے تھے تو حکومتیں کام جاتی تھی. یعنی جس وقت ہندوستان کے اندر یہ مسائل چل رہے تھے اور خطبے میں سامانہ ریاست، ہمارے گجرانوالہ کے بہت سے مہاجر بھی سامانہ سے چل کے آئے، سامانہ ریاست میں جمعے کے خطبے میں جب خطیب نے خلفائے راشدین کے نام نہیں لیے تو مجدد الفسانی نے لیٹر لکھ دیا ان کے نام. فرمایا یہ خبیث انسان ہے کہ جسے ٹوکا گیا کہ تو نے خلفاء کے نام کیوں نہیں لیے، تو کہتا ہے آج شرائط خطبہ دیس. یہ نہیں کہتا کہ میں بھول گیا ہوں، غلطی ہو گئی ہے آئندہ دوں گا، کہتا ہے نہیں خطبے کی شرائط سے نہیں ہے. تو فرمایا اگرچہ ٹھیک ہے خطبے کی شرائط سے نہیں ہے لیکن از شعار اہل سنت سنی ہونے کی علامت تو ہے. فرمایا اس مسجد سے اس خطیب کو نکالا جائے. افسوس ہے فرمایا جو قاضی، مفتی اور حکمران ہے سامانہ ریاست کے، انہوں نے اس میں تاخیر کی ہے. مجدد الفسانی کے ایک خط نے پوری سلطنت میں ہلچل مچایا. اور پھر یہ بھی کنٹرول تھا کہ آپ نے چونکہ لکھا ہے مکتوبات شریف میں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا یہ یوں ہی ہے جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذرہ گالی. کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی تو بڑی شان ہے اور امیر معاویہ کی کوئی نہیں، چلو ان کو جو کہہ لے. حضرت امام مالک کا یہ قول ہے. تو مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں یہ قول ذکر کر کے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی معمولی نہ سمجھے، ان کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، عظیم شان ہے، وہ خالق امت ہے، کاتب وحی ہے. یہ آپ نے لکھا مکتوبات شریف میں. تو ایک سید زادے نے آپ کی وصال کے بعد پوری انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی ہے، میرے پاس اس کے سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے رات کے وقت مطالعہ میں جب یہ مکتوب پڑھا تو میں نے کہا اینچے مکتوب بے مزہ، یہ کتنا بد مزہ، بے مزہ مکتوب لکھ دیا مجدد الفسانی. میں نے کوئی بڑا عظیم سمجھا تھا اور انہوں نے کیا بات لکھ دی کہ سب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب شیخین کے برابر قرار دے دیا. اتنا بڑا جرم ہے کہ جتنا بڑا جرم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا ہے. کہتا ہے اتنا میں بیزار ہوا کہ میں نے مکتوب کو پکڑ کے زمین پہ پھینک. یہ کیا لکھا ہے شیخ احمد نے؟ یہ تو لکھنے والی کوئی بات نہیں. کہتا ہے میں نے مکتوب زمین پہ پھینک دیا، مجھے
خواب میں مجدد الفسانی تشریف لے آیا اور کہا تو عجیب بندہ ہے، میں نے عقیدہ اہل سنت لکھا، امت کی ترجمانی کی، اور تو نے میرے مکتوب کو زمین میں پھینکا۔ اب دیکھو روحانیت، لوگ کہا کہ نبیوں کے علم کے اور ان کے تصرفات کے منکر ہو گئے، اور یہاں تو ان کی دین پہ چلنے والے صدیوں بعد ان کی معلومات کتنی پتا ہے کہ میرا مکتوب کس نے پڑھا، کیوں پھینکا، اور پھر خواب میں ہی ان کو پکڑ کے کہا چلو میں تمہیں وضاحت کرواتا ہوں۔ تو وہ شیخ لکھتے ہیں مجھے لے گئے ایک دربار میں، تخت پہ شخصیت بیٹھی تھی، مجھے کہا یہ سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، اس نے میرا مکتوب زمین میں پھینک دیا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ مجھے انہوں نے کہا کہ جو کہا انہوں نے سچ کہا، تم نہیں جانتے کہ ہم نے کتنی اچھی نیتوں سے اختلاف کیا تھا۔ پوچھا کون؟ میں تو علی المرتضیٰ ہوں۔ تمہیں کیا خبر کہ میرا اور میرے معاویہ کا اختلاف کتنی اچھی نیت پر تھا، اور تم صرف میری نسل کی وجہ سے تم ان سے بغض رکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے بات سنی، باہر نکلا تو مجھے صاحب نے کہا بتاؤ، تو کہا میرے دل میں تو ابھی بھی صفائی نہیں ہوئی، کیوں لڑی تھی جنگیں انہوں نے حضرت علی سے؟ کہتے ہیں مجھے پھر پکڑ کے وہ لے گئے، حضرت علی نے کہا مجدد الفسانی کو اس کو تھپڑ نصیب کرو۔ کہتے ہیں مجدد الفسانی کا تھپڑ لگا میری کتی پہ تو آنکھ کھل گئی، تو سینہ بغض معاویہ سے پاک ہو چکا تھا۔ اس طرح بلاغت میں بھی، علم میں بھی اتنا اونچا درجہ مقام یہ جو ابنائے فارس اور عجم کے لوگ انہوں نے پایا۔ وہ مجدد الفسانی کہتے ہیں میں نے نظر کشف سے دیکھا، مجھے فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی وہ نالیوں اور کھاریوں کی طرح نظر آئی، اور مجھے فقہ حنفی دریاؤں اور سمندروں کی طرح نظر آئی۔ اتنا مقام بلند رب ذوالجلال نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا، اور سارے لوگ محدثین اس پر متفق ہیں کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابنائے فارس سے بن جائیں گے لوگ، ان میں سے پہلا بندہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ جنہوں نے اس حد تک دین کی وضاحت کی ہے اور لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں۔ آج کے غیر مخلف جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان کے فتاوی میں 50% سے زائد مسائل کا جواب امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ سے نام میں بتاتا ہوں، خرید کے تم دیکھ لو، فتاوی ستاریہ، فتاوی نظیریہ، فتاوی ثنائیہ پڑھو۔ دعویٰ یہ ہے ہم ہر بات قرآن و سنت سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہر بات جب پوچھی جائے تو فقہ ابی حنیفہ سے جواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا نیچے دکانیں ہو اوپر مسجد ہو، حکم کیا ہے؟ تو کوئی آیت پیش کرتے تھے، کوئی حدیث پیش کرتے، بخاری سے لاتے لے آتے، مسلم سے لے آتے، جواب لکھا تو کہتے ہیں فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے، فتاوی تطار خانیہ میں لکھا ہے۔ جس فقہ کو گالی نکالتے ہیں ضرورت پڑے تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جواب دے کے تو دکھائیں۔ یہ تمام فیض ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، جو امام شافعی نے فرمایا قیامت تک کے لوگ سارے بال بچے ابو حنیفہ کے، جو ابو حنیفہ کا بقایا وہ کھاتے رہیں گے۔ اس مقام پر یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک علامت تو یہ بتا دیں، دوسری علامت بھی ہمارے اندر ہی ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ درودی ہیں، درود ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور کبھی درود کے نام کہتے ہیں یہ سپیکری درود ہے، یہ فلانا فیصلہ آبادی درود ہے، یہ درود ہے۔ بہرحال ہمیں درود والا دشمن بھی مانتے ہیں، اور ظاہر ہم فارود والے نہیں، ہم درود والے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا، یہ جامع المصانید کی پہلی جلد کے اندر لفظ موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امام ابو نعیم نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وَيُكْسِرُونَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، یہ عجم والے مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں گے۔
بھی پیروکار ہوں گے اور وہ بھی انالیسس کر کے دیکھ سکتے ہیں عربوں کی حیثیت اور آج اس غیر گزرے زمانے میں بھی ہمارا ماحول، ہماری حیثیت اور اس کے ساتھ، اور یہ اس وقت بھی یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری فضیلتیں سن کے کوئی اکڑ نہ جائے اور تعصب نہ رکھے کہ ہم ہیں، ہمارے بارے میں یہ ہے. ہم پھر بھی کروڑوں عصمتیں اگر مل جائیں تو صحیح النسل، صحیح النسب، صحیح العقیدہ عربی سے اس کے تلووں کے لگنے والی خاک سے بھی نیچے ہے. جو نسبت دی ہے ان کو میرے نبی علیہ السلام نے اور ان کو نوازا ہے اور عظیم قرار دیا ہے، یہ سرکار کی لجبالی ہے کہ انہیں بھی نوازا، انہیں بھی نواز دیا ہے. اور جو علامتیں بیان کرتی کتنی سچی ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں غیر کا بتا نہیں، وہ تو آج کی ساری باتیں بتا رہے ہیں. سنت کی پیروی اور اس کے ساتھ یکثرون الصلاۃ علیہ، مجھ پہ درود میں کثرت کریں گے. لوگ آج حیران ہیں، اذان پڑھتے ہیں درود، اذان ختم کرتے ہیں درود، نماز سے پہلے درود، جمعہ ہو جائے تو درود، پھر ہلکے درود کی، پھر تسبیحات درود کی، پھر اس طرح کر کے درود محل، اور یہ ہر وقت درود ہی درود. کسی کا وظیفہ روزانہ 5000 مرتبہ درود پڑھنا، کسی کا 10,000 مرتبہ درود پڑھنا، تو یہ بلا وجہ نہیں. ایک بات نے کہا تھا، میرے رب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان امور کو واضح کر دیا. اور یا سلمان احب المجاہدین و احب المرابطین و احب الغزاة، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بطور خاص یہ کہا کہ میرے دین کی خاطر نکلنے والے، جہاد کرنے والے، غازی بننے والے سلمان، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. سید اعظم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جن حقائق کو ذکر کیا، یہ خلاصہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتی ہیں. ان سے مروی ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان العلم معلقا بالسرية لناقه الناس من ابناء فارس. اگر علم سریا پر بھی ہوا تو فارسی نسل لوگ وہاں سے بھی اتار کے لے آئیں گے. کسی ایک صحابی سے روایت، اتنے صحابہ سے روایت ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر مدینہ العلم کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی روایت ہے. آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الایمان معلقا بالسرية لناله رجال من فارس. اگر ایمان سریا پر بھی ہوا تو فارس والے وہاں سے بھی اتار کے لے آئیں گے. اس طرح سید اعظم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس والوں کو ان کی خوشخبریاں سنائیں اور یہاں اس حقیقت کا تذکرہ آئمہ نے اپنی کتابوں میں کیا. امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے صحابہ سے روایت کی، صحابہ کی شاگردی اختیار کی اور صحابہ کی شاگردی کے ہمراہ آپ نے 4000 تابعین سے قرآن و سنت میں علم حاصل کی. جو کبار تھے جنہوں نے اپنے ذرائع سے دین حاصل کر رکھا تھا، پھر ان سے مکمل طور پر یہ علوم حاصل کر کے آپ نے پھر وہ جو پچھلے جمعے بیان کیا کہ صرف سٹور کیپر نہیں تھے، انصاری نہیں تھے، طبیب بھی تھے. اتنے آج ایک چھوٹے سے بندے کا شاگرد، صرف ایک کا، لوگ کہتے ہیں یہ قرآن بڑی شخصیت کا شاگرد ہے. ایک تابعی ہم کروڑوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور امام اعظم ابو حنیفہ 1000 تابعین کے شاگرد ہیں. کسی ایک تابعی سے جو بڑا، ہم اس کو توڑ نہیں سکتے، ہزاروں استادوں کا بڑا وہ کیسے توڑیں. اور کتنی حماقت ان لوگوں کی جو ہے کہ امام ابو حنیفہ کو صرف 17 دی جاتی، ان کو تو قرآن و سنت کا پتہ نہیں. معاذ اللہ، اس واسطے یہ سمجھنا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ امام ہیں جو علوم کے کئی سمندر جنہوں نے پیے ہیں اور جن کو سید اعظم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ عظمت ملی. اور آج بھی وہ علم، وہ فقہ دنیا میں لوگوں کو حق کا رستہ دکھا رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات کو دعوت الحمدللہ.